بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ کی قسط نمبر 23 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، روڈس مبارزین یروشلم کے قبضے میں تھا۔ اس کا سردار ڈی ابوسن ایک نہایت چلاک اور غدار شخص تھا۔ اس نے ایک طرف تو شہزادہ جم کو مدد دینے کا وعدہ کیا اور اس سے یہ معاہدہ کرایا کہ یہ بصورت کامیابی وہ مبارزین روڈس کے بعض مخصوص اور اہم مرحلات عطا کرے گا، اور دوسری طرف سلطان بایزید سے یہ طے کیا کہ 45,000 دوکات سالانہ کے عوض وہ جم کو نظر بند رکھے گا اپنے پاس۔ چنانچہ 7 برس تک یہ بدنصیب شہزادہ روڈس اور پھر فرانس کے مختلف مقامات میں جو مبارزین روڈس کے قبضے میں تھے ذیلی احترام کے باوجود دراصل ایک قیدی کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا۔ تمام یورپ کو جم کے معاملہ سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور متحدہ بادشاہوں نے شہزادوں کو حاصل کرنے کے لیے ڈی ابوسن سے مراسلت شروع کر دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے بایزید کے مقابلے میں کھڑا کر کے سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچائے، لیکن ڈی ابوسن 45,000 دوکات 7 سالانہ کے رقم سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ معاملہ کو آمدن طول دیتا رہا۔ اس درمیان میں اس نے شہزادہ جم کی ماں اور بیوی سے بھی جو اس وقت کیرا میں مقیم تھی خط و کتابت شروع کر دی تھی اور انہیں یقین دلایا تھا کہ اگر 20,000 دوکات ادا کر دیے جائیں تو شہزادہ فوراً قاہرہ پہنچا دیا جائے گا۔ ڈی ابوسن کے وعدہ پر اعتماد کر کے ان خواتین نے یہ رقم اس کے پاس بھی بھیج دی تھی، مگر مبارزین یروشلم کا یہ مقدس پیشوا وفائے عہد کی پابندی سے بالاتر تھا۔ عیسائی مورخین بھی اس شرمناک فریب پر اظہار نفرت کرتے ہیں۔ بالآخر شاہ فرانس چارلس ہشتم نے جم کو ڈی ابوسن کے پنجہ سے رہا کر کے پوپ انوسٹ ہشتم کے پاس روما بھیج دیا۔ یہاں بھی اس کی حیثیت حقیقتاً ایک قیدی ہی کی تھی، اگرچہ انوسٹ نے اس کے ساتھ بڑی ہمدردی کا اظہار کیا، اس کو اپنے محل میں عزت اور احترام کے ساتھ رکھا۔ اب پوپ نے 40,000 دوکات سالانہ کی رقم شہزادے کی نگرانی کے صلہ میں بایزید سے وصول کرنا شروع کر دی تھی۔ چند سال کے بعد انوسنٹ مر گیا اور اس کا جانشین پوپ اسکندر بورجیا ہوا، جو اپنے ہلاکت پاش جرائم کی وجہ سے عالمگیر شہرت کا مالک ہے۔ اسکندر بورجیا نے اپنا ایک سفیر سلطان بایزید کی خدمت میں بھیج کر شہزادہ جم کی نظر بندی سے متعلق سابق معاہدہ کی تجدید کی اور اس میں ایک اہم دفعہ کا اضافہ بھی کیا گیا۔ اگر وہ سلطان کو شہزادہ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دے تو بجائے 40,000 دوکات سالانہ وصول کرنے کی 3 لاکھ دوکات یکمشت کا مستحق ہوگا۔ لیکن ابھی سلطان اور سفیر پوپ کے درمیان اس معاملہ پر گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ چارلس ہشتم نے اٹلی پر حملہ کر دیا اور 31 دسمبر سن 1495 کو روما میں فاتحاً داخل ہوا تھا۔ چند روز کے بعد شاہ چارلس اور پوپ اسکندر کے درمیان صلح کی گفتگو شروع ہوئی، جس کی ایک اہم شرط تھی کہ شہزادہ جم چارلس کے ساتھ فرانس جائے گا۔ اسکندر کو صلح کی خاطر یہ شرط منظور کرنی پڑی اور شہزادہ فرانسیسی فوج کے سپہ سالار کے ساتھ روما سے روانہ ہو گیا۔ اسکندر بورجیا کو اگرچہ 40,000 دوکات سالانہ سے محروم ہو جانا پڑا تھا، تاہم شہزادہ کے قتل سے 3 لاکھ دوکات کی خطیر رقم کا حاصل کرنا اب بھی ممکن تھا، اور وہ اس خونی تدبیر میں کامیاب ہوا۔ قتل کے طریقہ میں ترک اور اطالوی مورخین کے بیانات باہم مختلف ہیں۔ اطالوی مورخین کی روایت ہے کہ اسکندر بورجیا نے شہزادہ کے ایک خدمت گار سے سازش کر کے ایک خاص قسم کا سفید زہر شکر میں ملا کر کھلا دیا تھا۔ ترک مورخین کا بیان علیحدہ ہے کہ مصطفیٰ نامی ایک نائی نے بورجیا کی تاریخ سے شہزادہ خط بناتے وقت
زہر کے بجھے ہوئے استرے سے ایک خفیف سا زخم لگا دیا تھا۔ بہرحال تمام مورخین کو اس امر پر اتفاق ہے کہ شہزادہ جم کا قتل پوپ اسکندر بورجیا ہی کی تحریک سے عمل میں آیا تھا۔ زہر کا اثر فوراً ہی ظاہر نہ ہوا بلکہ رفتہ رفتہ نمایاں ہوا، یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد فاتحہ قسطنطنیہ کا وہ جوان سال جو جوان ہمت فرزند جس نے اپنی عمر کے 36 سال بھی ہنوز پورے نہ کیے تھے اور جو 13 سال تک اسیری کی صحبتیں برداشت کر چکا، بیک وقت قید فرنگ اور قید حیات دونوں سے آزاد ہو گیا۔ آخر تک اسے بیوی اور بچوں کے دیکھنے کی حسرت ہی تھی۔ اس کی آخری دعا یہ تھی، اے میرے رب، اگر دین حق کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ میری ذات کو الگ کر بنا کر ان تجویزوں کو تقویت پہنچائیں جو انہوں نے مسلمانوں کی بربادی کے لیے سوچ رکھی ہے، تو آج کے بعد مجھے زندہ نہ رکھ بلکہ فوراً میری روح کو اپنی طرف اٹھا لے۔ سلطان با یزید نے اس کی لاش یورپ سے منگوا لی اور اسے شاہی طرز و احتشام کے ساتھ بروسا میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ شہزادہ جم کے ان حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لینڈ پول لکھتا ہے اس موقع پر کہ اس تمام غمناک سرگزشت سے یہ حیرت انگیز نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا مسیحیت میں ایک بھی ایماندار بادشاہ نہ تھا جو قیدی پر ترس کھاتا، اور نہ کوئی ایسا تھا جو گرینڈ ماسٹر ڈی ابوسن پوپ اور چارلس ہچتن کی غیر شریفانہ اور ضمیر فروشانہ سازش پر نفرتیں کرتا۔ ان میں سے ہر ایک غداری اور فضیحت کے انعام کے لیے دوسروں سے مسابقت کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے بھائی کو محفوظ نگرانی میں رکھنے کی خواہش کرنا یزید کے لیے قابل معافی ہو سکتا ہے، لیکن مسیحی کلیسیا کے پیشوا اعظم اور رہبانی نائٹوں کی جماعت کے سردار کی مدافعت میں کیا کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے کافر کی اشرفیوں کے لیے ایک بے کس اور مجبور پناہ لینے والے کو دگا دی۔ یزید با یزید ثانی کا عہد حکومت فتوحات اور توسیع سلطنت کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے احمد قدر پاشا کو شہزادہ جم کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے اور ٹرانٹو سے واپس بلا لیا تھا اور اس کی جگہ خیر الدین پاشا کو مقرر کیا تھا۔ خیر الدین پاشا کو حسب ضرورت مدد نہ پہنچ سکی تھی۔ وہ بہت دنوں تک نہایت بہادری کے ساتھ دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرتا رہا، مگر بالآخر شہر ڈیوک آف کلبیریا کو سپرد کر دینا پڑا اور ٹرانٹو کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پھر کبھی ترکوں کا قدم اٹلی کے کسی حصے میں جم نہ سکا۔ ہرزگوینیا اب تک ایک باج گزار حکومت تھی۔ با یزید نے اسے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا۔ ہنگری سے کئی سال تک چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا تھا، لیکن اس سے کوئی خاص نتیجہ حاصل نہ ہوا تھا اور آخر میں دونوں سلطنتوں میں صلح ہو گئی تھی۔ البتہ جمہوریہ وینس سے جو لڑائی 904 عیسوی ہجری میں 1498 عیسوی میں چھڑی، وہ با اعتبار اپنے نتیجے کے بہت زیادہ اہم تھی۔ ترکوں نے موریا میں وینس کی 3 باقی ماندہ قلعوں یعنی مورانس، مورڈرن اور کورن کو بھی فتح کر لیا اور اس طرح یونان میں وینس کے اثر کا خاتمہ ہو گیا۔ ترکی بیڑا سلطان محمد فاتح کے عہد ہی میں بحرہ روم کی تمام بحری طاقتوں پر فوقیت حاصل کر چکا تھا۔ با یزید ثانی نے اس کو اور زیادہ فروغ دیا، چنانچہ سن 905 ہجری 1499 عیسوی میں مشہور ترکی امیر الجار کمال رائس نے وینس کے بیڑے کو زبردست شکست دے کر لیپانٹو کے بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے سال وینس، آسٹریا، اسپین اور پوپ کے بیڑوں نے متحدہ طور پر ترکی بیڑے پر حملہ کیا۔ باوجود اس کے کہ عثمانی جہازوں کی مجموعی تعداد اتحادی بیڑوں سے بہت کم تھی، کمال رائس نے کامیابی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور پھر آگے بڑھ کر مسلمانوں نے غرناطہ کی درخواست پر، جو عیسائیوں کے ظلم و ستم سے عاجز آ چکے تھے، ساحل اسپین پر حملے کیے، لیکن مظلومین غرناطہ کو ان حملوں سے کوئی فائدہ نہ پہنچا اور ان کو آخر کار اپنے وطن چھوڑ کر اسپین سے نکل کر جانا ہی پڑا۔ ایشیا میں اب تک سلاطین عثمانی کو جن مخالفین سے سابقہ پڑا تھا،
وہ صرف ایشیا کوچے کے عمرا تھے جنہوں نے دولت سلجوکیہ کی تباہی کے بعد خود مختار ریاستیں قائم کر لی تھی۔ یہ تمام ریاستیں سلطان محمد فاتح عہد تک مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی تھی، اور سلطان کو اپنے ایشیائی مقبوضات کی طرف سے اطمینان حاصل ہو چکا تھا۔ لیکن بایزید ثانی کے تخت پر آتے ہی عثمانیوں کو ایک نئے دشمن سے معاملہ کرنا پڑا۔ حکومت مصریہ اب تک سلطنت عثمانیہ کے معاملات سے بالکل بے تعلق تھی۔ شہزادہ جم نے پہلی بار اس کو عثمانی مقبوضات میں قدم رکھنے کی دعوت دی۔ اگرچہ اس مہم میں مصری فوج کو شکست کھا کر پسپا ہونا پڑا تھا، تاہم سلطنت عثمانیہ سے قوت آزمائی کی جرت پیدا ہو گئی، اور مصریوں نے ایشیائے کوچک کے جنوب مشرق علاقوں پر دست درازیاں شروع کر دی تھیں۔ دولت عثمانیہ اور مصر کے مملوک سلطانوں کے درمیان پہلی جنگ 890 ہجری 1475 عیسوی میں شروع ہوئی، جس میں ترکوں کو سخت شکست ہوئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ کرمانیہ نے بغاوت کر دی۔ عثمانی فوجیں اس بغاوت کے فروغ کرنے میں تو کامیاب ہوئیں، لیکن مصریوں کے مقابلے میں انہیں پیچھے ہٹنا ہی پڑا۔ بلاخر 5 سال کے بعد اس جنگ کا سلسلہ ختم ہوا، اور بایزید ثانی نے اپنے 3 قلعے سلطان مصر و شام کی نظر کر کے صلح کر لی تھی۔ بایزید کا عہد حکومت جس طرح خانہ جنگی سے شروع ہوا تھا، اسی طرح خانہ جنگی پر ہی ختم ہوا۔ اس کے تینوں لڑکے کرکود، احمد اور سلیم ایشیا کوچک کے مختلف صوبوں کے حکمران تھے۔ اس وقت کرکود بڑا لڑکا تھا، لیکن اس کا ذوق تمام تر علمی تھا، اس لیے بایزید احمد کو، جسے وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا۔ لیکن سلیم باوجود سب سے چھوٹا ہونے کی اپنی شجاعت اور فوجی قابلیت کی وجہ سے تمام فوج خصوصاً ینیچری میں نہایت محبوب تھا۔ یہ دیکھ کر بایزید اپنی عمر اور خرابی صحت کے باعث امور سلطنت پر کافی توجہ معطل کرنے سے معذور ہے۔ سلیم کو خطرہ لاحق ہوا کہ ممکن ہے کہ احمد بایزید کی حیات ہی میں تخت پر قابض ہو جائے، لہذا اس نے سلطان کی اجازت کے بغیر طرابزون سے قسطنطنیہ کی طرف کوچ کر دیا اور ایک منتخب فوج کے ساتھ اورونا پہنچ گیا۔ بایزید نے اس کو طرابزون واپس جانے کا حکم دیا، لیکن سلیم جنگ پر آمادہ ہو گیا اور بایزید کو مجبوراً اس سے مقابلہ کرنا ہی پڑا۔ اس جنگ میں سلیم کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر کریمیا پہنچا۔ کریمیا کا فرما روا سلیم کا خسر تھا۔ کریمیا کا قبر اس نے سلیم کی مدد کی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر قسطنطنیہ لوٹا اور اب کی بار تمام فوج نے اس کا ساتھ دیا۔ بایزید نے ینیچری کے ایک وفد کو بازیاب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا بادشاہ ضعیف العمر ہے اور کمزور ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سلیم تخت نشین ہو۔ یہ دیکھ کر فوج قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ بایزید نے اعلان کیا کہ میں اپنے لڑکے سلیم کے حق میں تخت سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں، خدا اس کو ایک خوشحال عہد حکومت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ تخت سے اترا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام ایشیائے کوچک کے شہر ڈیموکریٹا میں گزار دے، جو اس کی جائے پیدائش تھا، لیکن موت نے اس کی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا اور قسطنطنیہ سے روانہ ہونے کے 3 ہی روز بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان اب تک سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے۔ سن 900 ہجری 1495 عیسوی میں پہلا روسی سفیر مائیکل پلیشیف قسطنطنیہ آیا تھا اور روسی تاجروں کے لیے تجارتی مراحت کا خواستگار تھا۔ زار ایوان سوم نے اسے سختی کے ساتھ ہدایت کر دی تھی کہ وہ نہ تو سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو اور نہ سلطان کے علاوہ کسی وزیر سے سفارتی معاملات پر کوئی گفتگو کرے، اور نہ یورپ یا ایشیا کی کسی مملکت کے سفیر کو اپنے آگے جگہ دے۔ اے ڈی لا مارٹین تاریخ ترکی میں لکھتا ہے کہ پلیشیف کی گستاخی اور بدتمیزی اس کے دربار کے تکبر سے بھی بڑھ گئی۔ جو قوم اس کی مہمان نوازی اور توازہ کاری تھی، اسی کے رسم و رواج کی اس نے تحقیر کی۔ وزیر اعظم نے اس کے استقبال کے لیے جو دعوت کی تھی، اس میں شریک ہونے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔
اور دیوان کی طرف سے جو خلق اور دوسرے طوائف اسے پیش کیے گئے تھے انہیں واپس کر دیا تھا۔ عثمانی رسم و رواج کی اس توہین پر مغربی حکومتوں کے سفیروں کو بھی غصہ آیا۔ اگر یہ روسی تفریح محمد ثانی یا سلیم اول کے عہد میں آیا ہوتا تو اسے اپنی گستاخی کا نتیجہ معلوم ہو جاتا۔ بایزید نے اپنے غیر معمولی تحمل اور بردباری کی وجہ سے صرف اسی پر اکتفا کیا کہ پلیشیف کو رخصت کر دیا اور اپنا کوئی سفیر دربار روس میں نہیں بھیجا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت، کل انشاءاللہ تعالی ہم نئی قسط آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔